1976 کے زمانے کی بات ہے. میں نیشنل سینٹر کے دفتر میں بیٹھا تھا کہ میرے دوست مولانا غضنفر مہدی صاحب کہنے لگے کہ فیض احمد فیض 4:30 بجے ایک فلائٹ سے ملتان پہنچ رہے ہیں اور میں اس پوزیشن میں نہیں کہ انہیں لینے کے لیے جا سکوں. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سرکاری وین پہ چلے جاؤ اور انہیں ریسیو کر لو؟ تو یہ مجھے موقع ملا کہ میں فیض کی زیارت کر سکوں. وہاں ایئرپورٹ پہ مسعود اشر اور اکرام اللہ بھی موجود تھے اور فیض کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آنے والوں میں احمد فراز بھی تھے. تو یہ قافلہ پہلے ارسلان اسٹریٹ میں پہنچا جہاں میڈم عفت زکی کے گھر فیض کو پہنچایا گیا اور پھر شبروز ہوٹل میں احمد فراز کو پہنچایا جہاں ظہور نظر بھی ٹھہرے ہوئے تھے اس زمانے میں. تو اگلے دن فیض سے ملنے کے لیے میں پہنچا اور یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے فیض سے مکالمے کا اعزاز حاصل ہوا اور یہ کافی دیر تک گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا. میں نے یہ جانا کہ فیض جو کہ اس دور کے اور آنے والے زمانوں کے بھی ایک انقلابی شاعر تھے، سوچ اور فکر کے اور اسلوب کے حوالے سے غیر معمولی شخصیت تھے. وہ اپنے ذاتی رویے میں بہت ہمبل اور معصوم انسان تھے اور بہت دھیمی انداز سے بات کرتے تھے اور شگفتگی سے بات کرتے تھے. اور میرے جیسے جو ان کے نیاز مند تھے یا چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، ان کی حوصلہ افزائی اس طرح سے کرتے تھے کہ انہیں محسوس نہ ہو کہ وہ عمر میں یا فکر میں ان سے کم تر ہیں. اور یہ خوبی بہت کم لوگوں میں تھی، مگر اس زمانے میں ایسے لوگ کچھ اور بھی تھے. فیض صاحب سے اکثر و بیشتر ملاقات 1976 اور 77 کے زمانے تک رہی. میری آخری ملاقات ان سے اگست 1977 کے زمانے میں ہوئی اور ایک بار میں انہیں لاہور کے جی بلاک میں بھی، گلبرگ کے جی بلاک میں بھی ملا تھا جہاں اس وقت وہ سرکاری حیثیت میں آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے تعینات تھے. تو ان تمام ملاقاتوں میں نے فیض کو کسی انا یا تکبر یا غرور کی کیفیت میں مبتلا نہیں دیکھا. ان کی شخصیت میں جو اینگر تھا وہ ایک علیحدہ گوشہ تھا جسے وہ تخلیقی کام سے ہم آہنگ کرتے تھے اور بظاہر گفتگو میں محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ زبان کا کس طرح مطالعہ کرتے ہیں، شاعری کا کس طرح مطالعہ کرتے ہیں. انہی محفلوں میں ایک بار جب وہ ماورا ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو مسعود اشر نے ان سے سوال کیا کہ شاعری کی زبان کیسی ہونی چاہیے. تو فیض نے کہا کہ شاعر کو ووکیبلری یا الفاظ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو الفاظ کی رائمنگ ہے، جو موسیقیت ہے، وہ شاعری میں زیادہ اہم ہوتی ہے. اور یہ بات اس زمانے سے میرے ذہن میں رہی کہ شاعری میں موسیقیت کی بھی بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب زیادہ تر جو ہمارے معاصرین تھے، ماڈرنسٹ تھے، وہ زبان کو کچھ نئے لسانی تجربوں کے حوالے سے دیکھتے تھے اور فارم اور حیت میں کلاسیکل رائمنگ کو ایک ماضی کا قصہ بنانا چاہتے تھے. تو یہ بحث چلتی رہتی تھی، اس لیے فیض کا نقطہ نظر اہم تھا. اس کے علاوہ وہ ملنے جلنے کے دوران یہ بھی اندازہ لگاتے تھے کہ لوگوں کی تخلیقی سرگرمیاں کیسی ہیں، ان کا فکری رویہ کیا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ
محبت سے پیش آتے تھے اور ساتھ چل پڑتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں محسوس ہونے دیتے تھے کہ وہ کوئی آپ کی نفی کر رہے. خاص طور پہ وہ خواتین کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے ملنے والوں کے حلقے میں بہت محبت اور احترام سے پیش آتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ کسی سرکاری اعزاز کے ساتھ کسی سرکاری رہائش گاہ میں جانے کی بجائے میڈم عفت کے گھر رہنا پسند کرتے تھے. اور اسی زمانے میں ایک واقعہ بھی ہے اور اس کا ذکر میڈم نے اپنے ایک مختصر مضمون میں بھی کیا کہ انہوں نے کہا، فیض صاحب میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ کے لیے تو بہت سے اعزازات بھی ہیں، آپ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، تو اس چھوٹے سے گھر میں میں آپ کی پذیرائی اس طرح تو نہیں کر سکتی. تو فیض نے کہا کہ ہم نے جیل میں کئی سال گزار لیے، تو تمہارے چھوٹے گھر میں بھی چند دن کے لیے رہ لیں گے، کیا کون سا مسئلہ ہے. تو وہ ہنس کے بات کو ٹال جاتے تھے. اور یہ سلسلہ جہاں تک مجھے یاد ہے اگست سن 77 تک رہا. یعنی مارشل لاء کا زمانہ جب شروع ہوا اس کے بعد بھی فیض سے ملاقات ہوتی رہی اور ہم ان کی باتیں بھی سنتے رہے، شاعری بھی سنتے رہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے، تو یہ زمانہ میرے مسافر سے پہلے کا زمانہ ہے، جو ملتان میں قیام کا زمانہ ہے. اور جو ہم نے ان سے نظمیں سنی یا غزلیں بھی سنی تو وہ بھی میرے مسافر سے پہلے کی ہیں.